بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم ترین وظیفہ شیئر کریں گے، جس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کے جو اثرات ہیں، شیطانی اثرات جو انسانی زندگی پر روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، جس طرح کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، کہ اور جب شیطان تمہیں اپنے چنگل میں، اپنے نرغے میں پھنسا لے، جب تم شیطان کے چنگل میں پھنس جاؤ، شیطان کے نرغے میں آ جاؤ، شیطان تم پر حاوی ہو جائے، شیطان تمہارے معاملات، تمہارے حالات، تمہاری طبیعت، تمہارے جملہ معاملات کے حوالے سے ایک خوف کی کیفیت کا تم شکار ہو جاؤ، شیطان تم پر مکمل طور پر حاوی ہو جائے، شیطان تمہیں اپنے نرغے میں پھنسا لے، شیطان کی جو شیطانی چالیں ہیں، شیطانی اثرات ہیں، وہ تمہاری روزمرہ زندگی میں، معمولات میں وہ بہت زیادہ تمہیں پریشان کرنے لگ جائیں، تو پھر کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، تو اللہ رب العالمین سے استعاذہ طلب کرو، پناہ مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب تم پناہ مانگو گے، اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ سے استعاذہ، تعوذ، معوذ، یہ تعویذ، یہ سب حفاظت اور پناہ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو تعوذ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ اکثر لوگوں کو ہر مرض کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، خواہ کسی بھی قسم کا عمومی طور پر جو مسئلہ ہوتا تھا، عام طور پر زندگی کے بہت سارے معاملات میں، مشمولات میں، تو اس میں آپ اکثر لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ اور ورد ہی بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بس، اور یہی ساتھ میں قرآن حکیم کی آیت مقدسہ مطہرہ کا حوالہ دیتے تھے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، نزغن پر زور دیتے تھے، کیونکہ نزغ کا مطلب یہی ہے کہ وہ تمہیں جب اپنے چنگل کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ جب تمہیں اپنے دامن پھنسا لے، تمہیں قابو کر لے، تمہیں اچھی طرح تم اس کی جکڑن میں آ جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرو۔ شیطان تمہارے معاملات کے اندر مداخلت کرنا شروع کر دے، تم پریشان رہنے لگو، تم خوفزدہ رہنے لگو، تمہارے کوئی کام سیدھے نہ ہو رہے ہوں، تمہیں لگ رہا ہو کہ تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہم پر وار چل گیا ہے، ہم پتہ نہیں ہمارا کون دشمن ہے، کون ہم پر عمل کر رہا ہے، کون ہم پر پڑھائی کر رہا ہے، کون یہ ہے، کون۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر وہ جادو ٹونے، سحر اور ہوائی اور جو اثرات اور معاملات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ الگ ایک موضوع ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو، جیسے کہ پہلے بھی سورہ فلق اور ناس کے اعمال اور وظائف بتائے ہیں، کچھ نقوش بھی بتائے ہیں، تو اسی طرح انشاءاللہ اور بھی بہت ساری، چونکہ قرآن سارا ہی شفا اور رحمت ہے، تو اس میں ہر بیماری اور ہر دکھ درد، ہر مرض، ہر جادو ٹونے سحر کا علاج اس میں موجود ہے۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت سارے وظائف بتاتے رہیں گے۔ تو آپ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، جو عمل ہے، اس کو ہر مشکل میں، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کہیں پھنس گئے ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی امتحان میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، کوئی آپ کو راہ سجھائی نہ دے رہا ہو، تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، اللہ سے عرض کریں یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اکثر آپ یہی وظیفہ ارشاد فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام۔ یہ عام طور پر آپ فرماتے تھے کہ 10 دفعہ صبح شام پڑھو، تاکہ اس کی شیطان سے حفاظت رہے، اور اگر کوئی مسئلہ تھوڑا زیادہ محسوس ہو، زیادہ کوئی مسائل پریشانیاں ہوں، تو اس کی تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، ایک تسبیح بھی کی جا سکتی ہے، صبح شام، صبح دوپہر شام بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ پکائیں، اس کو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور اگر ساتھ اللہ کی دعا و صفتیں شامل کر لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
تو اس کے اثرات اور فوائد جو ہیں وہ اور بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے چنگل سے، شیطانی چالوں سے، شیطانی نرووں سے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ والسلام۔